السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و عافیت ہوں گے۔ جو ہی ماہ محرم داخل ہوتا ہے، بعض ایسے نوجوان ہیں ماشاءاللہ جو حسین رضی اللہ عنہ کی محبت، عقیدت میں، پیار میں ان کے تمام سنتوں کو اپنے زندگی میں اپنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور مزید ماہ محرم میں حسین رضی اللہ عنہ اصل مشن جو کربلا میدان میں انہوں نے ہم تک پہنچایا تھا، اس مشن کو، اس عمل کو اپنے زندگی میں ضرور لانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے نوجوان ہیں جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو حسینی والا عمل نہیں کر بلکہ یزیدی والا عمل کرتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو انشاءاللہ میں دونوں باتیں عرض کروں گا، حسینی والا عمل کیا ہے اور یزید والا عمل کیا ہے۔ جو حضرات نئے آئے ہیں اور حسین رضی اللہ عقیدہ رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اور خاص کر کربلا کے میدان سے میسج لینا چاہتے ہیں، عقیدت اور پیار کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا۔ دیکھیے ماہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حبیب خود فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ محرم، کہ رمضان کے روزے کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کا مہینہ ماہ محرم کا ہے۔ اس ماہ محرم کو اللہ کریم نے اپنا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو شخص ماہ محرم میں ایک روزہ رکھتا ہے، ہمارے نبی خود فرماتے ہیں 30 روزے کے برابر ثواب رکھے گا۔ ماہ محرم کے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، امام حسین کے شہید والا دن کو روزہ رکھتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے 1 سال پچھلا گناہ معاف کر دے جائیں گے۔ لیکن ماہ محرم کچھ عمل ایسے ہیں جو ہمیں آپ کو میسج کے طور پر نہیں بلکہ اپنے زندگی میں اپنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ حسین رضی اللہ عنہ جو کربلا کے میدان میں حاضر ہوئے تھے، اس جگہ پر کچھ میسج، کچھ باتیں ہم تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی ہیں، جو آج امت مسلمہ کو ان باتوں پر اترنے کی اور ان عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ ظالم کتنے بڑا پاورفل ہو جائے، ظالم کتنا بڑا طاقتور ہو جائے، ظالم کتنا زیادہ مال و دولت ہو جائے، ظالم کے پاس کتنے زیادہ لشکر ہو جائے، گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس ظالم کے تمام پاور ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم کے سامنے جھکنا منظور نہیں بلکہ گردن کٹانا منظور ہے۔ گردن کٹانا منظور ہے، گردن جھکنا منظور نہیں ہے۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کا میدان ہمیں کو میسج دی۔ دوسرا عمل، حسین رضی اللہ عنہ نے یزیدیوں کے پاس، ان کفار مشرکین کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اپنے آپ کو رسول اللہ پر ایمان لانے والا مومن کہتے تھے، ان کو جب حسین رضی اللہ عنہ نے ریکویسٹ کیا کہ نماز کا وقت آ گیا، مجھے نماز پڑھنے کے لیے اجازت دے دیا جائے اور وضو کرنے کے پانی دے دی جائے، پانی ہم پیئیں گے نہیں، چہرے سے کیا ہے خون کا فوار نکل رہے ہیں، بدن سے خون میں چھلنی ہو کر خون بالکل بہ رہا ہے، بولنے میں ایک گھٹ پانی نہیں پیوں گا، نہ ہی خون پوچھوں گا اور نہ جسم میں لگاؤں گا، نہ سر ٹھنڈا کروں گا، بلکہ صرف پانی پینے کی اجازت نہیں بلکہ پانی دے کر وضو کر نماز ادا کر سکتے۔ اور مرددوں نے، یزیدیوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو پانی نہیں دیا۔ حسین رضی اللہ فرماتے میرے نانا جان نے ہمیں تعلیم دے چکے پانی اگر میسر نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر نماز ادا کرنا ہے۔ حسین رضی اللہ اتنی قربانی کے باوجود کشمکش کے عالم میں جہاد کا میدان ہے، تلوار کے کھچا کھچ آواز آ رہی ہے، دشمن سر پر کھڑے ہوئے ہیں، تمام لال و لشکر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، طاقت کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، ہر طرح کے حربہ استعمال کر کے حسین رضی اللہ عنہ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لیڈر کو ماننے پر تسلیم کرواتے ہیں۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے میسج کو، اللہ کے حکم کو ہم تک پہنچانے کے لیے اس میدان جو کربلا کا میدان ہے جس پر آر پار کی باتیں ہیں، اس جگہ بھی نماز 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 کے تعلیم دے۔ کیوں نہ دے؟ جن کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرمانے سے پہلے ہی 2 میسج دیے تھے۔ ایک میسج الصلاۃ الصلاۃ، نماز مت چھوڑنا۔ حسین رضی اللہ نماز کے پابندی کربلا کا میدان دکھا دیے کہ نانا جان آپ کی آخری آواز میں نے لبیک کہا۔ آج حسینی جو ہوگا
وہ دو باتیں کبھی نہیں چھوڑے گا. نمبر ایک، نماز کبھی نہیں چھوڑے گا. اگر جھوٹا دعویٰ ہے تو نماز چھوڑے گا، اور اگر سچا دعویٰ ہے تو نماز ادا کرے گا. نمبر دو، ظالم کے سامنے کبھی بھی سر جھکائے گا نہیں، سر کٹا سکتا ہے. یہ ہے حسینی کی پہچان. لیکن آج ماشاءاللہ بعض ایسے حسینی اپنے آپ کہتے ہیں یزیدی عمل کرتے. وہ کیا ہے؟ ڈھول بجاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ماتم کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اپنے جسم کو تلوار سے، چھری سے کاٹتے ہیں اور اپنے گربان کو پھاڑتے ہیں، بالوں کو چاک کرتے ہیں، ڈوہا کرتے ہیں، روٹے پیتے ہیں اور ماتم کرنے کے ناپاک کوشش کرتے ہیں. مجھے ایک بات سمجھانے کی کوشش کیجیے، کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل کیے تھے اور یہ خوشیاں منائے اس طرح کا جو ہم اور آپ ڈھول بجا کر ڈانس کر کے اچھل اچھل منا رہے ہیں؟ بھائی حسین رضی اللہ عنہ غم آیا تھا، ان کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا. یہ شہید کردنا کن کی خوشیاں ہیں؟ یزید کی خوشیاں ہیں. تو ہم یزید بننا چاہتے ہیں، حسینی بننا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو روز قیامت پر یقین رکھے وہ 3 دن سے زیادہ شوق نہ منائے الا بیوی کے. اگر شوہر انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن عدت میں رہے گی. اس سے ہمارے فرماتے ہیں آج کا جو ماتم کر رہے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، اسی طرح تازیہ کے سامنے چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ خوش ہو جائیں گے. حسین رضی اللہ عنہ عشق میں، محبت میں، عقیدت میں جھوم اٹھتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ ڈھول تاشا ماتم کرنا اور اسی طرح کی اچھل اچھل کے ہائی ماتم حسین کرنا یہ حسینی کی پہچان نہیں بلکہ یزیدی پہچان ہے. یہ خوشی کا آثار ہے اور خوشی وہی شخص منا سکتا ہے جو حسین رضی اللہ عنہ محبت کرنے اور نہیں بلکہ دشمنی کرنے والا ہے، جس کو یزیدی کہا گیا. تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصیبت میں سر کے بال کو نوچنا اور اس طرح گریبان کو پھاڑنا اور اس طرح نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اپنے کپڑوں کو چیڑ پھاڑ دینا، اس نے میری تعلیمات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف عمل ہے. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے نواں سے محبت کرنے والا ہوگا ان تمام کاموں سے باز رہے گا. دوسری بات، جو حضرات ڈھول بجا رہے ہیں، بینجو بجا رہے ہیں، ہائی مطلب حسین کر رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور ایک دوسرے ذات کا اپنے آپ کو گربان پر بلیڈ چلانا، چھری چلانا، یہ تو اسلام میں بالکل حرام ہے، بالکل غلط بات ہے. لیکن ڈھول بجانے والے سے میں ریکویسٹ کروں گا اگر خدا نے خواستہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت آ جائے اور آپ سے کہے کہ میں نے اجازت دیا تھا کہ آپ جواب دے سکتے ہیں، ایک بات. دوسری چیز، امام حسین رضی اللہ عنہ کے عقیدت میں، ان کے محبت میں، ان کے پیار میں آپ خوب ڈھول بجا رہے ہیں، پیسہ اڑا رہے ہیں، مکمل طور پر آپ پاگل بنے ہوئے ہیں حسین کے محبت میں. اگر آپ سے سوال کیا جائے اگر آپ کے گھر میں کوئی 18 سالہ نوجوان شہید ہو جائے، خدا نخواست اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ سے موت ہو جائے، سانپ نے کاٹ دے، زہر کھا لے اور کچھ عمل اگر کر لے غلط عمل، اچھا عمل تو دور کی بات، اگر چلیے اچھا عمل کر لیتا ہے، سجدے میں انتقال ہو گیا، مسجد پڑھنے جا رہا تھا انتقال ہو گیا، کسی کو بچانے کے لیے خود انتقال ہو گیا، کچھ اچھا عمل کر لیا اور اسی دن 2 سال 1 سال کے بعد اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں آ جائے کہ آج کے دن آپ کے بیٹا شہید ہوا تھا، ہم ڈھول بجا رہے ہیں، کہ آپ کا ضمیر گوارا کرے؟ تو کیسے ہم حسین رضی اللہ عنہ کا شہادت والے دن 10 محرم اس عقیدت سے کہ حسین رضی اللہ عنہ ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس وجہ ہم ڈھول بجائیں گے، اچھلیں گے، کودیں گے، کمر لچکائیں گے؟ ہمارا ضمیر مر گیا ہے زندہ ہے ہمارا؟ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ماہ محرم جو آ گیا ہے، اس ماہ محرم خدا کے واسطے حسین رضی اللہ اس عمل کو کرے جس سے حسین رضی اللہ خوش ہوتے ہیں اور اس عمل سے دور رہے جس سے یزید والا عمل ہے. اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں، جو قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کیا کرتے ہیں وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ خود کہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ کیا ہے؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگا.